نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم لوگوں نے جو غزوہ بدر ہے اس کے پورے حالات جو ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے، اور کس طرح سے مسلمانوں کا ایک مشکل حالات میں مشرکین کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتا ہے، اور مسلمانوں کو پہلی بڑی فتح جو ہے، پہلا انکاؤنٹر ہوتا ہے اور پہلی ہی فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسٹلی جو سردار ہوتے ہیں مشرکین کے سارے قتل ہو جاتے ہیں وہاں پہ جنگ بدر کے اندر۔ 70 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ان کے مارے جاتے ہیں، اور موسٹلی جو ہے ان کی ٹاپ کریڈ ہوتی ہے کہ جو ایک ہی حلے کے اندر ان کی ایک طرح سے پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کل مینشن نہیں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے بعد بدر میں 3 دن کے لیے سٹے کرتے ہیں، اور اس 3 دن سٹے کرنے کا پرپسز ہوتے ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکتے ہیں تاکہ جو فلی ہو جاتے ہیں وہاں سے مشرکین وہ دوبارہ واپس نہ آ سکیں اور دوبارہ سے اٹیک نہ کر سکیں، کیونکہ یہ پاسبلٹی تھی کہ وہ بھاگتے اور واپس پھر پلٹ کے آتے اور حملہ کر دیتے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میک شور کیا کہ وہ وہاں پہ رکیں بدر میں، اور جو مشرکین ہیں وہ واپس نہ آئیں۔ اس کے بعد جو بدر کے شہداء تھے مسلمانوں کی طرف سے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ بدر میں ہی ان کو دفن کیا گیا، اور جو مشرکین کی لاشیں تھیں وہ بھی ساری کی ساری جو ہیں وہ ایک اجتماعی قبر ان کی بنا کے ایک جو کنواں تھا اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو مینشن کیا تھا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے ان کو پکار کے کہا کہ کیا تم نے اللہ کا جو وعدہ تھا اس کو سچا پایا؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے بہتر نہیں سنتے، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ سارا معاملہ، اس کے بعد پہلی دفعہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو بوٹی آف دا وار ہے، اسپوائل آف دا وار، کیونکہ جب یہ لوگ آتے تھے وار کے لیے تو یہ بہت سارا سامان اور بہت سارا ایک ان کے اندر نارم تھی کہ عرب جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے، اور بہت ساری جو بوٹی ہے وہ مسلمانوں کو وہاں سے ملی۔ اور پری اسلام کیا ہوتا تھا کہ جب کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی تھی تو جو لینے والا ہوتا تھا وہ اس کی ملکیت ہوتی تھی، کسی قسم کی کوئی ڈویژن نہیں ہوتی تھی، جس نے جتنا حاصل کر لیا وہ اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ہر چیز کے اندر ایک سسٹم دیا۔ تو سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفال کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو بوٹی آف دا وار ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے کیٹیگوری کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ ساری کی ساری اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اب کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فردر جو ہے وہ ریویل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کی تقسیم جو ہے ان میں کی۔ صرف اتنا فرق ہوتا تھا کہ جو ہارس مین ہوتے تھے ان کو زیادہ پے کیا جاتا تھا بنسبت ان کے کہ جو پیادہ فوجی ہوتے تھے یا جو آن فٹ ہوتے تھے سولجرز، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ایکسپینس ہوتا ہے گھوڑے کا جو وہ بیئر کرتے تھے۔ اس وقت اس طرح سے تو اسٹینڈ بائی آرمیز نہیں ہوتی تھی کہ اسٹیٹ پوری آرمی رکھتی اور جب ضرورت پڑتی تو آرمی جا کے لڑتی، ہر کوئی والنٹیئر کرتا تھا اپنے طور پہ، وہ اس کا انتظام کرتا تھا۔ تو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ جب آپ کو وار بوٹی ملے گی تو آپ کو اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کی۔ اس کے بعد یہ سارے جو معاملات تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں پہ رکے، اور یہ سارا کا سارا معاملہ نپٹا کے پھر واپس مدینہ میں آئے۔ ایک واقعہ جو میں کل بتانا بھول گیا تھا کہ جو پرزنرز آف دا وار تھے اس میں حضرت مصعب بن عمیر ان کے بھائی بھی آئے تھے۔ ریممبر مصعب بن عمیر بہت جو رچ فیملی سے تھے، تو ظاہری بات ہے ان کے بھائی بھی اسی فیملی سے تھے، بہت رچ تھے، اور جس وقت ان کو وہاں پہ ایز اے پرزنر رکھا جا رہا تھا، بٹھایا جا رہا تھا یا باندھا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا جو انصار یہ کر رہا تھا کہ اس کو ذرا مضبوطی سے باندھنا، یہ اچھے امیر خاندان سے ہے اور اس سے اچھی جو ہے رینسم کی اماؤنٹ وہ کرنا ریکوائر کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ مصعب تم تو میرے بھائی ہو۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ یہ میرا بھائی ہے جو ایمان میرے ساتھ شیئر کرتا ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ یہ ایمان کی وجہ سے اب بردرہڈ جو ہے وہ ایمان کی بیسس پہ ہے۔ تو سبحان اللہ ان لوگوں کے یہ ایمان تھے
کہ اپنے سگے رشتوں کو وہ پیچھے رکھتے تھے اور ایمان کے رشتوں کو وہ آگے رکھتے تھے۔ تو یہ سارا معاملہ جب ہو گیا ختم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان جو مدینہ میں تھے وہ بہت خوش تھے اس وکٹری کے اوپر، لیکن وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو بالکل بھی خوش نہیں تھے، اسپیشلی ان کے اندر وہاں کے جو جوز ٹرائب تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب یہ جو انکاؤنٹر ہونے جا رہا ہے نا، ونس فار آل، یہ تو ختم کر کے قریش جتنی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کو تو ختم ہی کر دیں گے وہ۔ لیکن ہوا کیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وکٹری دے دی، اور اس کے بعد مسلمان جب واپس آئے تو ایک اور جو گروپ ہے وہ نیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کریٹ ہو گیا۔ وہ ان لوگوں کا تھا جو ابھی تک مشرکین تھے، یثرب کے لوگوں میں سے تھے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ بہت زیادہ خوش بھی نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ آنے سے۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کو یہ پتہ لگ گیا، they just realized کہ اب کوئی چارہ جو ہے وہ نہیں رہ گیا، کوئی رستہ نہیں ہے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ فردر سٹیبل ہو گئے ہیں، اب ایک وہ جو ہے آرمی مائٹ بھی بن گئے ہیں، تو اب اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو جایا جائے۔ اور وہ کس طرح ہو سکتے تھے کہ they became Muslims لیکن they actually became hypocrites، کہ اوپر سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن انٹینشنلی وہ دل کے اندر جو ہے وہ بالکل مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور جب موقع ملتا، ہم آگے دیکھتے جائیں گے کہ جہاں جہاں ان کو موقع ملا، ان لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیا۔ ہر وہ چانس یہ اویل کرتے تھے جس پہ مسلمانوں کو ہٹ کیا جا سکتا تھا۔ اور اگین اس کے اندر سب سے اوپر جس کا نام آتا ہے وہ عبداللہ بن ابی تھا، کہ جو اس واقعے کے بعد، بدر کے بعد مسلمان ہو گیا لیکن ہپوکریٹ تھا۔ اور ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہپوکریٹ تھا؟ کیوں ہم آج کسی آدمی کے بارے میں یہ دعوی سے نہیں کہہ سکتے کہ ہی از اے ہپوکریٹ۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہپوکریسی کی یہ جو نشانیاں ہیں یہ نظر آ رہی ہیں، لیکن کسی کے اوپر فتویٰ اب نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ جو منافقین تھے ان کے نام بتا دیے تھے، اور جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ کون منافقین ہیں۔ ادروائز اس کے بعد اگر آج ہم کتنا بھی کسی کو دیکھیں کہ اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں یا وہ برا آدمی ہے یا جیسے بھی ہے، ہم ٹھپا نہیں لگا سکتے کسی کے اوپر کہ یہ منافق ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، اور ہم اس حد تک ہی جاتے ہیں کہ اس کے اندر منافقت کی یہ نشانیاں ہیں، اس سے آگے ہم قدم نہیں بڑھاتے۔ تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب منافقین جو ہیں وہ ایک نیا گروہ جس سے ٹیکل کرنا پڑا مسلمز کو، وہ ایمرج کیا مدینے میں آ کے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ مدنی آیات جو ہیں، جو مدنی قرآن ہے مدینے میں جو ریویل کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر پھر اس پرابلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکل کرنے کے لیے فردر اس کے بارے میں بھی پھر آیات آئیں۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ اب اس کے بعد ایک بڑا جو کہہ لیں کہ نوٹیبل انسیڈنٹ تھا وہ یہ ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 ٹرائبس تھے جوز کے۔ ایک جو ہے وہ مدینے میں رہتا تھا، بنو قینقاع، اور بنی نذیر اور بنو قریظہ جو ہیں وہ مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں رہتے تھے، باہر تھوڑا سا۔ بنو قینقاع کے سوق میں ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک صحابیاں جو مسلمہ ہوتی ہیں وہ وہاں پہ خریداری کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں، تو چند جوز جو ہیں بنو قینقاع کے وہ شرارتاً کیا کرتے ہیں کہ جو ان کا گارمنٹ ہوتا ہے اس کا باٹم سائڈ وہ لے کے پیچھے اسٹچ کر دیتے ہیں۔ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کھلا ایک لباس ہے تو آپ کو نہیں فیل ہوتا، تو وہ یہاں پہ اسٹچ کر دیتے ہیں اور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں دور۔ اب وہ جب خاتون جو ہیں وہ اٹھتی ہیں، سو ان کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، اینڈ سم پارٹ آف ہر باڈی ریویلڈ، اور جس کو دیکھ کے وہ بڑا ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اب کچھ مسلمان بھی وہاں پہ یہ سارا قصہ جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اٹھتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دا انٹینٹ واز نوٹ ٹو مطلب کل، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی مسلم جب جاتے ہیں تو اس جوز آدمی کو قتل ہی کر دیتے ہیں مار مار کے۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ ریٹیلیشن میں کیا کرتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی ایک سسٹم ان پلیس ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اگر ایسا کوئی، کیونکہ انیشیٹ انہوں نے کیا، تو جب ایسا کوئی پرابلم تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ان کیس آف ڈسپیوٹ۔ تو ڈسپیوٹ کی کیس میں وہ نہیں گئے، اور انہوں نے کیا کہ واپس مسلمانوں کے ساتھ لڑائی شروع کی، اور انہوں نے بھی اس آدمی کو تب تک مارا، صحابی کو، کہ جب تک وہ بھی فوت نہیں ہو گئے۔
یہ جب سارا کا سارا واقعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹس میں آتا ہے، یہ بدر کے فوراً بعد کا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حکم کرتے ہیں کہ بنو نکلا جائے اور بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا جائے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیتے ہیں آن دا بیسس آف کہ انہوں نے کانٹریکٹ کو وائلیٹ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے انیشیٹ کیا ہے۔ اب وہ جب جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو، جو جوز ہیں بیسیکلی انہوں نے وہاں پہ کیسلز بنائے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اس کے اندر گھس کے وہ بند کر لیتے ہیں دروازوں کو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ یہ سیج آلموسٹ 15 ڈیز کے لیے پرولونگ کرتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کو بہت زیادہ فوڈ سپلائی جو ہے وہ اندر نہیں ہوتی، اب الٹیمیٹلی ان کو باہر آنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ سو کالڈ اینڈ جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہا ہوتا ہے عبداللہ بن ابی، وہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کپڑا ہے اس کو پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو جانے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جسٹ لیو می الون، مطلب تم اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ کہتا ہے نہیں، جب ہم لوگ یہاں پہ رہتے تھے اور ہمیں کسی قسم کی مشکل ہوتی تھی تو یہ لوگ ہوتے تھے کہ جو ہم لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور میں چونکہ آپ کے آنے سے پہلے ایک سرداری کی پوزیشن پہ آلموسٹ جا چکا تھا یا پھر مجھے سردار کنسیڈر کیا جاتا تھا، تو اب میں ان کی طرف سے آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ میری وجہ سے ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ I mean, he was nobody، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جسے کہتے ہیں کہ سکون سے اس معاملے کو ہینڈل کیا، کیونکہ اس وقت اگر اس قسم کی معاملہ شروع کیا جاتا اور ان کو کنفرنٹ کیا جاتا عبداللہ بن ابی کو، تو وہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لوگوں کے ساتھ وہ لڑائی میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ان کے پاس 3 دن ہیں، 3 دن کے اندر اندر یہ اپنا جو مال اور سامان لے کے جا سکتے ہیں لے جائیں اور نکل جائیں ادھر سے، یہ مزید ادھر مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ تو بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایگزائل کر دیا اور یہ پورا کا پورا جو ٹرائب ہے یہ یہاں سے نکل گیا۔ اور آگے جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ جو ہے وہ کیا تھا، کیونکہ ادروائز انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ این ایکٹ آف ٹریزن تھا کہ انہوں نے ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا۔ اب انہی جوز کے اندر ایک ان کا سردار تھا کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف جو ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے اور جاتا ہے قریش کے پاس۔ یہ اب پری بدر جو پوسٹ بدر ہے، یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک پوئٹ بھی ہے اور سردار بھی ہے اپنی قوم کا، وہ جا کے ابو سفیان سے ملتا ہے۔ اب تھوڑا سا واپس آ جائیں کہ پوسٹ بدر جو مکہ ہے ان کے حالات کیا تھے۔ جب مکہ میں یہ لوگ واپس آتے ہیں، ابو سفیان آپ کو پتہ ہے کہ آرمی میں نہیں تھا، کیونکہ اس کا کیروان جو تھا بیسیکلی اس کی وجہ سے تو یہ ساری کی ساری بات شروع ہوئی تھی۔ تو ابو سفیان جو ہے اس کے بعد آٹومیٹیکلی بہت لو ہوتا ہے رینکنگ کے اندر، لیکن جب اوپر کی ساری جو آپ کی لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی ابو سفیان کا نمبر آ جاتا ہے، اینڈ ہی بیکیم آل آف اے سڈن دا لیڈر آف مکن۔ تو کعب بن اشرف جا کے ملتا ہے ابو سفیان سے اور اس کو کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی تیاری کرو اور تم لوگ پریپیئر کرو اپنے آپ کو، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دو بغیر بدلہ لیے ہوئے؟ تو میں تمہیں جتنی ایڈ پہنچ سکے گی میں تمہیں وہ پہنچاؤں گا، اور میں تمہاری مدد کروں گا، اور تم لوگوں کو ضرور نکلنا چاہیے ریونج کے لیے۔ تو بیسیکلی وہ جا کے کیا کر رہا ہے کہ ان کو مزید اکسا رہا ہے کہ تم لڑو، واپس آؤ۔ دوسری طرف اپنے جو مکہ کے لوگ تھے، سب سے بڑا مسئلہ جو تھا، پریشر جو تھا، وہ خود ابو سفیان کو اس کے گھر سے تھا، کیونکہ اس کی بیوی جو ہندہ تھی، اس کا باپ، اس کا چچا اور اس کا بھائی، یہ تینوں وہ لوگ تھے کہ جو سب سے پہلا ڈول ہوتا ہے جس کے اندر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن حارث جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ یہ تینوں اس کے باپ، چچا اور بھائی ہوتے ہیں جن کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ عورتیں جو ہوتی ہیں مکہ کی، وہ اپنے اوپر بین کرنے کو جو ہے وہ حرام کر لیتی ہیں کہ ہم تب تک اس کا سوگ نہیں منائیں گے، بین نہیں کریں گے جب تک تم جا کے ان کا بدلہ نہیں لو گے، کیونکہ اگر ہم واویلا کریں گے اور بین کریں گے تو مسلمان جو ہے وہ خوش ہوں گے۔ اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تم لوگوں کو تب تک اپنے پاس آنے نہیں دیں گے جب تک تم لوگ جا کے بدلہ نہیں لیتے۔ تو جب سے یہ آرمی واپس آتی ہے
تب سے مکہ کا جو پورا کا پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ جنگی ایک پریپریشن کے عالم میں ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ ان کا وہ کیروان جس کے اندر بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے ان کا، اور پورے سال کی ان کی جو ٹریڈ ہے اس کا سارا نچوڑ ہوتا ہے اس کے اندر، وہ پورا کا پورا ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ اب اگلی جنگ کے لیے جو تیاری کی جائے گی سارا کا سارا پیسہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دے گا اس جنگ کے لیے. سو بیسیکلی وہاں پہ جو وار کی پوری پریپریشن ہے وہ پورے زور و شور سے چل رہی ہوتی ہے. اب اس کا کعب بن اشرف کے بارے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انفارم کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے صحابہ میں کہتے ہیں کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے ہمیں راحت دلائے گا، یعنی اس نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے، تو کون ہے جو جا کے ہمیں راحت دلائے گا. تو